کہ آج کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں دو مختلف جگہوں پر ایک ساتھ جو ہے وہ اٹیک دیکھنے کو ملے ہیں. پہلا ہمیں دیکھنے کو ملا تربت اور دوسرا ہمیں دیکھنے کو ملا خیبر پختونخوا میں شانگلہ کے علاقے پر, جہاں پہ 5 چائنیز کو مار دیا گیا ہے. 5 چینی باشندے ہلاک ہو گئے ہیں. ان کی وین اسلام آباد سے کوہستان جا رہی تھی اور ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ چینی باشندوں کو اس ملک میں نشانہ بنایا گیا ہو. آپ دیکھیں اس سچویشن کے بعد انڈیا جو ہے وہ اگر $125 ارب کا کاروبار کر رہا ہے تو فار دا چائنیز انڈیا از مور امپورٹنٹ. وہ ایک سائڈ ہے جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں, ہر حال میں ہمارے انڈیا نے ابھی تک حملہ نہیں کیا. یہ بات ہم غلط نہیں کر سکتے کہ انڈیا نے ابھی تک حملہ نہیں کیا. جو بھی حملے ہو رہے ہیں تمام اسلامی ممالک کی جانب سے ہو رہے ہیں. فیتھ بیسڈ ملیٹنٹس اینڈ ایتھنو سیپریٹسٹ ملیٹنٹس. فیتھ بیسڈ ملیٹنٹس سے مراد وہ ہے جو کہ مذہبی بنیادوں پر دہشت گردی کرتے ہیں. نمسکار دوستو, 5 چائنیز انجینئر ایک ڈیم پر کام کر رہے تھے تو ان پر اٹیک ہوا ہے پاکستان میں, جس میں ان کی موت ہو چکی ہے. اور یہ پاکستان میں بہت ہی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کیونکہ چائنا کے آدمی مرے. آپ دیکھیں جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پر. کہ آج کی تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں دو مختلف جگہوں پر ایک ساتھ جو ہے وہ اٹیک دیکھنے کو ملے ہیں. پہلا ہمیں دیکھنے کو ملا تربت اور دوسرا ہمیں دیکھنے کو ملا خیبر پختونخوا میں شانگلہ کے علاقے پر, جہاں پہ 5 چائنیز کو مار دیا گیا ہے دہشت گردی کے حملے میں. کیا کہنا چاہیں گے سر, پاکستان میں ایک بار پھر سے دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا صرف ایک ہی اس وقت جو بارڈر اگر سیف سمجھا جاتا ہے وہ چائنیز کا ہے, اور اگر دوستی کے معاملات میں اگر دیکھا جائے تو چائنا ہی ایک واحد ہمارا ایک ایسا دوست ہے جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ہمیں ہر سطح پہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے. جب پاکستان مشکل میں بھی ہوتا ہے تو جو چین ہے اس کی آپ لازوال دوستی یا محبت کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہر سطح پہ سٹینڈ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی اور چین کی جو دوستی ہے اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے اور خاص کر جو ہمارے ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہے اس کو بریک کرنے کے لیے یہ ساری بزدلانہ کاروائیاں ہو رہی ہیں. اور پاکستان کے جو اندرونی مسائل ہے ان کے ساتھ بیسیکلی کھیلا جا رہا ہے. پاکستان میں آلریڈی جو ہے سیاسی طور پہ پاکستان انسٹیبل ہے. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو اندرونی طور پہ دشمن اس دھاگ میں ہر بیٹھا رہتا ہے کہ ایران بھی حملہ کرتا ہے, افغانستان بھی حملہ کرتا ہے, انڈیا بھی ہمارے ساتھ حملہ کرتا ہے. بارڈر کسی طرح بھی ہمارا سیف نہیں ہے. ایک سائڈ ہے جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں, ہر حال میں ہمارے انڈیا نے ابھی تک حملہ نہیں کیا. یہ بات ہم غلط نہیں کر سکتے کہ انڈیا نے ابھی تک حملہ نہیں کیا. جو بھی حملے ہو رہے ہیں تمام اسلامی ممالک کی جانب سے ہو رہے ہیں. پہلے آپ دیکھیں ایران نے ایئر اسٹرائک کی, پھر افغانستان نے کی, پھر BLA نے کی, اور اب یہ دیکھیں جو سی پیک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ پہلے گوادر پورٹ پر پہلے حملہ کیا گیا, پھر جو ہے آپ ساتھ ہی ساتھ تربت میں دیکھیں آج اٹیک ہوا, اور اب جو ہے خیبر پختونخوا میں جو شانگلہ کے علاقے میں جو 5 چائنیز کو دہشت گردانہ حملے میں مارا گیا. تو یہ صاف دیکھا جا رہا ہے کہ سی پیک کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں اس میں آپ نے ابھی کہہ دی کہ انڈیا نہیں کر رہا. بیک سکرین جب آپ جا کے دیکھتے ہیں نا اس کو تو اس میں انڈیا ہی ہے. انڈیا اس طرح ہے, آپ دیکھیں کہ جب بھی افغانستان میں ان کو پتا ہے کہ بھوک ہے, افلاس ہے, تنگی ہے, غربت ہے, وہاں کے اٹیکرز جو ہے ان کو خریدا جاتا ہے, ان کی مجبوریوں کو لیا جاتا ہے, پاکستان کے ساتھ لڑایا جاتا ہے. ایک تو وہ بیہائنڈ سکرین کھیلتا ہے. دوسرا اگر دیکھا جائے تو صرف انڈیا کو چائنا سے خطرہ ہے اور ہمارے کسی ملک کو نہیں ہے. ایران کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ انڈیا سب سے بڑا بائر ان کے جو آئل ہے, ریفائنری ہے, ہم تو لے نہیں سکتے لیکن انڈیا کھلے عام لیتا ہے. پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے پیچھے جتنا بھی معاملہ ہے وہ انڈیا کا ہی ہے. اور ہم اب تو ہماری جو ایجنسی ISI نے 500 دفعہ ایران کو, افغانستان کو اور یہ جتنے بھی ملک ہیں جو ہمارے ساتھ دستوں گریباں ہمیشہ رہتے ہیں, چاہے ہمارے برادر ملک ہیں. دیکھیں کوئی بھی ملک جو ہے نا صرف پاکستان برادر کرتا ہے, باقی کوئی ملک برادر نہیں کرتا. یہ بات تو میں کہتی ہوں نا, ہم کہتے تھے افغانی ہمارے بھائی ہیں, افغانی ہمارے بھائی ہیں, اور آج وہی افغانی ہمارے کھلے دشمن بن کر سامنے آ گئے ہیں. بلوچستان کی آپ بات دیکھیں, بلوچستان کو ہم پاکستان کا حصہ کنسیڈر کرتے ہیں لیکن BLA ایک کے بعد ایک پاکستان پر حملے کر رہی ہے, اور آج کے حملے بھی جو ہے وہ BLA کی جانب سے کیے گئے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان کو جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا نہیں دیکھ سکتا. مجھے بتائیں کہ ہمارے سیاستدانوں نے تو پہلے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, انڈیا نے کیا کرنا ہے ہمارے لیے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیاستدان کو ملا گیا پاکستان سے. ایک جگہ تو آپ جو ہے وہ محترمہ فاطمہ جناح کو, آپ جو مادر ملت ہے, دیکھیں میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. ایک وقت آتا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے, جو ہمارے ادارے ہیں, وہ میں یہ بات بڑا دبے لفظوں میں بھی کر رہا ہوں اور یہ معذرت کے ساتھ بھی کر رہا ہوں, اور محب وطن پاکستان اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ دیکھیں اداروں کو اور عوام کو اور سیاستدان کو یہاں پہ مل کے کام کرنا پڑے گا. پیچھے ہم نے جو بھی کر لیا ایک دوسرے کے ساتھ, اب وقت ہے کہ تینوں کو یکجا کرے. پاکستان آلریڈی ہم وینٹیلیٹر پہ ہے. یہ وینٹیلیٹر کب تک, ہم ایک طرف امریکہ کو برا بھی کہتے ہیں, ایک طرف ہم جو ہے امریکہ کی امداد کے بغیر چل بھی نہیں سکتے. آپ فلسطین کو دیکھیں, اس وقت سب سے بڑا مسلم ملک ہمارا ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے اور وہ کام بھی کر سکتا ہے, کسی کو کچھ پریشرائز بھی کر سکتا ہے. لیکن جتنا وہ مقروض ہے اس کو ایک طرف لگا کے, ہمیں یہ سیاست کے پیچھے لگا کے, الیکشن کے پیچھے لگا کے, ووٹوں کی دھاندلی کے پیچھے لگا کے فلسطین کا جو برا حال ہو رہا ہے, ہماری ادھر توجہ کوئی نہیں ہے. کوئی چینل مجھے بتا دے آج آپ اس اٹیکس کے بارے میں بات کر رہے, کوئی فلسطین کے بارے میں بات کر رہے, نہیں کر رہا.
آپ گلوبل وارمنگ کو دیکھیں تو جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اپنی بیلٹ میں بلو دا بیلٹ سارے اسرائیل کو بھی مان رہے ہیں, وہ اس فلسطین کی طرف اتنا کوئی توجہ نہیں دے رہا. صرف پاکستان کی آواز نکلتی تھی, اس کے پیچھے مسلم ممالک کی نکلتی تھی کیونکہ صرف ایٹمی طاقت ہم ہے. اب کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ لنک اپ کرتی ہیں آپ کے مسئلہ فلسطین کو, کیونکہ اگر یہ چیزیں یہاں پہ نہ ہوں, ہم تھوڑے اسٹیبل ہوں, تو ہم ان کو واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ سے بات کریں گے. لیکن ابھی تک جو آج تک کی جو میں سمجھتا ہوں جو میری زندگی میں نے دیکھا ہے, ہم faith based militants and ethno separatist militants. faith based militants سے مراد وہ ہے جو کہ مذہبی بنیادوں پہ دہشت گردی کرتے ہیں, جیسے کہ ٹی ٹی پی ہو گیا, جیسے کہ اسلامک اسٹیٹ آف خوراسان ہو سکتا ہے, جیسے القاعدہ ہے. اور دوسرا جو ایتھنو سیپریٹسٹ ہیں, دے آر پیورلی دا بلوچ سیپریٹسٹ گروپس, وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب کیا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک کمپلیٹ لالسنس پلیس ہے, پاکستان یہ کہہ رہے ہیں. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چائنا نے افغان طالبان کو ریکگنائز کر کے بیسیکلی افغان طالبان کو یہ ساری کی ساری لیجٹمیسی دے دی ہے کہ وہ جو بھی کریں گے, جس کو بھی پناہ دیں گے, اٹس اوکے فار دیم. ایک طرف تو وہ دہشت گرد جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر ٹارگیٹنگ دا چائنیز انٹرسٹ ان پاکستان. بٹ پاکستان کیا کہہ رہا ہے اور چائنا کیا کر رہا ہے؟ چائنا اپنے تعلقات افغانستان سے بنانا چاہتا ہے. دس از سو سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. چائنا اپنے تعلقات افغانستان سے بنانا چاہتا ہے تاکہ وہاں سے چیزیں ایکسٹریکٹ کر سکے, ون, اپنے فٹ پرنٹس بڑھا سکے, ایران تک آگے ان کے تعلقات ہیں وہ بنا سکے, انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹیشن کوریڈور کا کہیں حصہ اگر بننا پڑتا ہے تو وہاں پہ کاروبار کر سکے. انڈیا کی وہاں بڑی پریزنس ہے افغانستان میں, ایک وہ بھی چائنا کو ایشو ہے. لیکن کیا پاکستان کی چائنا سن رہا ہے اس وقت؟ چائنا پاکستان کی نہیں سن رہا. چائنا اور پاکستان کا جو ویو آن افغانستان ہے وہ ایک نہیں ہے. آپ دیکھیں اس سچویشن کے بعد انڈیا جو ہے وہ اگر $125 ارب کا کاروبار کر رہا ہے تو فار دا چائنیز انڈیا از مور امپورٹنٹ. وہ ایک چائنیز میکسم ہے, یو ڈو ناٹ پریفر فرینڈز اوور کسٹمرس. Pakistan is a friend. China, India is a customer. So India will give more relevance to to Indians. They will not give the relevance to the Pakistan. گو کہ چائنا کے آج اگر پاکستان کے اندر آپ پوری کی پوری ڈسکشن سن لیں کہ پاکستان کا کون اتحادی ہے, کون لانگ ٹرم پارٹنر ہے, یہ ہے وہ ہے, ہر کہے گا چائنا چائنا چائنا. بٹ ان ریالٹی the situation on ground has changed a lot. اب سچویشن یہ ہے کہ ملک کے اندر کیوس اینڈ لالسنس ہے, بیکاز یہ جو الیکشنز کے بعد ایک ماحول بنا, پولیٹیکل پارٹیز نے الیکشنز نہیں مانا, ایک انسرٹن سچویشن کی, دہشت گردوں نے اس انسرٹن سچویشن کا فائدہ اٹھایا. اب یہ جو حملہ ہوا ہے اس کو کوئی مانتے ہی نہیں ہے, یہ حملہ ہوا ہے, کسی نے ذمہ داری نہیں لی اس حملے کی. ٹھیک ہے جناب. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے بھی جو چائنیز پہ حملہ ہوا اس پہ کسی نے ذمہ داری نہیں لی, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے چائنا پہ حملے کی ذمہ داری لی تو دین اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. مطلب ان گروپس کے خلاف چائنا کو بھی آگے سامنے آنا پڑے گا. دیکھیں, وی ہیو ٹو بی بلنٹ اینڈ سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے. پہلے ہم چائنا کو کہتے تھے دیکھیں انڈیا جو ہے نا وہ معاملات خراب کر رہا ہے, آج ہم کہہ رہے ہیں افغانستان معاملات خراب کر رہا ہے.